नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। जैसे पानी का एक बुलबुला आदमी की ये औकात है। जैसे पानी का एक बुलबुला आदमी की ये औकात है। जैसे पानी का एक बुलबुला आदमी की ये बेनियाज अपने हबीब मुहतरम से दो कसमों के एतबार के बाद रज़ा जुई, तसल्ली, तशफ़ी, दिलदारी और दिलबरी के लहजे में अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब है। जो मैंने दो चार अल्फाज बोले हैं कोई भरतू के हैं, रिवायती अल्फाज नहीं है, लहजा आयत का ऐसे ही है। प्रयास किया कि दो कसमों के एतबार के बाद अल्लाह अपने हबीब से, आखिरी रसूल से, अपने हबीब से, अपने सबसे बुलंद बंदे से मुखातिब है। रज़ा जुई, नाज बरदारी के लहजे, तसल्ली, तशफ़ी, दिलबरी के लहजे में मुखातिब है। वस्सुहा, कसम है चढ़ते हुए दिन की जब वो अपनी ताबानियों को पहुंचा। वल्लैल इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो अपनी तारीकी के पर्दे में कायनात को ढांप ले, छुपा ले। जब दिन चमकने लगे और रात का अंधेरा घटाटोप हो जाए। ये सूरह वज़्ज़ुहा है। इन दो कसमों के बाद अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब हुआ कि मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ मेरे हबीब, न आपके रब ने आपको छोड़ा है और न आपका रब आपसे खफा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब आप घबराएं नहीं, ठहरें, इंतजार करें। आपका अंजाम कार आपके आगाज और इब्तिदा से कहीं बेहतर होगा। दिलबरी का लहजा, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और मेरा हबीब कुछ ठहर कर आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। ये दिलबरी का लहजा है।
تمام انبیاء و مرسلین آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ فقط منصب پیغامبری پر فائز ہے. پیغامبری، رسالت، پروفٹ ہوڈ، میسنجر. محسوس کر رہے ہیں لفظوں کی اگر کاٹ تک نہیں پہنچیں گے تو وہ لطف نہیں آئے گا. لہٰذا میں متوجہ کرا رہا ہوں آپ کو کہ تمام انبیاء وہ منصب پیغام بری پر فائز ہے. پیغام لائے پہنچا دیا. انبیاء منصب پیغام بری پر فائز ہے، مگر محمد و آل محمد منصب دلبری پر فائز ہے. ماشاءاللہ شہداء اس لیے کہ اللہ نے آسمانی کتابیں دیکھیں یا قرآن مجید میں انبیاء و مرسلین کے واقعات ہیں، مگر اس ناز برداری کے لہجے میں اللہ نے کسی بھی اپنے نبی اور رسول کو مخاطب نہیں کیا کہ دو قسموں کا بھروسہ دلا کر یہ فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. ذرا غور تو کرے کہ کون بے نیاز کس کی تلاش رضا میں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ کے اس چھوٹے سے فقرے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس کے علاوہ اور کوئی آیت حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کی شان میں نہ ہوتی اب بھی یہ چھوٹا سا فقرہ بہت کافی تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی نظر میں محمد کی شان کیا ہے، محمد کا رتبہ کیا ہے، محمد کی منزلت کیا ہے، محمد کا اسٹیٹس کیا ہے نگاہ پروردگار میں، کہ جو کسی کو راضی نہیں کرتا ہے وہ محمد سے کہہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی بخاری یا کافی کی روایت نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. بھئی یہ رضا خدا کا مرحلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کو ساری کائنات راضی کر رہی ہے. اذان عالیہ میں آیتیں آپ کے ہیں، اپنا عمل آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے. حتیٰ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ. اللہ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا ہے ایسی جنتیں کہ آخر میں کنکلیوژن لکھا جاتا ہے کہ یہ خلاصہ کہ یہ تفصیل تھی اور میرا یہ مقصد و مدعا تھا، ایک پوائنٹ پہ لا کے جمع کر دیا جاتا ہے. تو صبح ہم قرآن مجید کے تعارف کے طور پہ مقدمۃ الکتاب و پریفیس آف بک بن کے بھی نازل ہوا اور خلاصہ اور کنکلیوژن بن کے بھی ایک بار آخر میں نازل ہوا. اسی لیے سورہ ہم قرآن کا جز بھی ہے، قرآن سے الگ بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. بہرحال یہ تفصیل بچوں کے لیے کہ اللہ فرما لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے حبیب ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے اور قرآن عظیم. آپ نے دیکھے قرآن عظیم کا ذکر بعد میں ہے اور پہلے سورہ ہم کا الگ سے ہے، جبکہ ہم خود قرآن میں ہے. یہی وہ کیفیت جو ہم نے بیان کی کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، باہر بھی ہے اور قرآن کا جز بھی ہے. ہم نے آپ کو عیدہ کی. آپ یہاں پہ توجہ، یہ ساری محنت کا خلاصہ یہاں پر آپ کو لے کر جمع کرنے تھا آپ کے اذان عالیہ کو کہ اللہ نے جب قرآن دیا تو کیا کہا؟ عیدہ کا لفظ. اب عیدہ ہے، ایک عطا ہے. عیدہ کا مطلب بھی دینا، عطا کا مطلب بھی دینا، مگر عیدہ کا مطلب ہوتا ہے سادہ سودہ ٹرانسفر. کوئی احسان نہ جتانا، بطور تحفہ نہ دینا، کوئی عطا کے طور پہ نہ دینا، ناز برداری کے طور پہ نہ دینا. لازم بھی نہیں ہے کہ جس کو دے رہے اسی کے لیے ہو سکتا ہے اسے دے کے کسی اور کو بطور امانت دے کے پہنچانا ہو. یہ عیدہ ہے. اور عطا کیا ہے؟ کہ عطا کیا جائے، احسان جتا کے دیا جائے، منت کشی ہو اور جس کو دیا جا رہا ہو اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کے دیا جائے، اس کی عزت کو دیکھ کیا جائے، اس کے معیار کے مطابق ہو اور اس کے لیول کی وہ عطا ہو. تھی جو جان کوثر تھی، جو محمد کے لیے تحفہ معراج تھی، وہ فاطمۃ الزہرا. اللہ اکبر. ارے پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں مگر لب بندگی
علی حرف شکوہ سے آشنا نہ ہوا، صحبت علیہ مصائب تو بابا سے کہا، مگر اللہ سے کوئی گلہ نہ کیا۔ یہ وہ جان کوثر کا تحفہ تھا کہ لائے محمد تھے واپس علی کر رہے ہیں، تبھی تو جنازہ عزائے فاطمی چل رہے ہیں، تبھی تو سیدہ کا جنازہ لے کے علی یہی تو کہہ رہے تھے، کشمکش میں تھے کہ قبر میں کون اترے کے سنبھالے، بچے تو بہت ننھے ننھے تھے، اسی کشمکش میں دو ہاتھ نکلے، تبھی تو کہا یا رسول اللہ یہ امانت واپس کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے دی تھی چند سال کے لیے۔ ہاں رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے کہ مجھے صحیح و سالم آپ نے جوان بیٹی مجھے دی تھی، مگر ابھی لڑکیوں کی عمر میں ہی بوڑھی ہو گئی ہے، پسلیاں شکستہ ہے۔ علی آپ سے بہت شرمندہ ہے کہ امانت کو ویسا سالم واپس نہ، اور آگے مجھے تاب نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کے دل کا ٹکڑا آپ کے حوالے، آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کی امت نے کیا ناقدری کی ہے آپ کی بیٹی کی۔ بس عزیزوں بات تمام کر دیتا، مگر وہ جو کعبے گر رہے ہیں، ارے یہ لولو مرجان، اللہ نے کہا تھا نا حسن حسین کو، لو زینب تشت لگائے کھڑی ہے، مگر جگر کے ٹکڑے فاطمہ کا لال لال اگل رہا ہے، لال لال جگر کے ٹکڑے، یہ لولو یہ مرجان جو حسن حسین یہ حسن اگل رہے ہیں۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو بے تحاشا اپنے کو بھیا پہ گرا دیا اور ایسا رو رہے تھے کہ امام حسن بڑے شہزادہ حلم اپنے بھائی کی بیتابی دیکھ کے اپنے کو سنبھالے، چپ کرا رہے تھے، حسین بھائی کے چپ کرانے سے چپ ہونے لگے۔ اب روایت کہتی ہے کہ حسن اس سے بھی تیز رونے لگے، حسین سے زیادہ بے چینی، تو حسین نے کہا بھیا میں تو آپ کا حال دیکھ کے رو رہا ہوں، آپ کو کس بات میں رلایا؟ تو حسن نے کہا اللہ یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرا جیسا دن تو کسی کا نہیں ہے، لو ایک تحفہ اور میدان کربلا سے جا رہا ہے۔ ارے پھر تو حسین نے ارے تحفوں کا سلسلہ لگا دیا، ایک ایک جنازہ اٹھا کے شکر کا سجدہ، ہر جنازے پہ کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا حسین غریب الدیار کی طرف سے یہ قربانی ناچیز، ارے میں کیا دے رہا ہوں، دو امانتیں تیری ہیں واپس کر رہا ہوں۔ بس عزیزو ایک ایک جنازہ حسین اٹھا رہے تھے، ایک مرحوم کی مجلس ایصال ثواب، ایک ایسا مرحوم کہ جو ڈاکٹر علم طب کا ماہر بھی تھا، ایک طویل زمانے خلق خدا کی اور مومنین کی خدمت کی ہے، باکردار تھے، خاندانی تھے، اچھی تربیت اولاد کی سامنے نظر آ رہی ہے، عزادار تھے، باوجاہت تھے، اولاد نے کاندھا دیا تھا، مجلسیں کر رہے ہیں ایصال ثواب کی۔ دیکھو عزادارو مگر مرحوم کی روح سے کہوں گا کہ آئیے آپ کا آقا وہ حسین جس نے کم سے کم 71 جنازے اٹھائے، اس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ ارے بس آخری وہ تحفہ تھا کہ جو حسین اپنے سر کو پیش کرنا جا رہے تھے، حسین کربلا میں کہہ رہے تھے اے میرے رب بے نیاز، تو نے میرے نانا کے ناز اٹھائے، تو نے مجھے نانا کو راضی کیا، آج حسین ایسا تجھے تیری مشیت کے ناز اٹھائے گا، ایسا تجھے راضی کرے گا کہ تو خود کہے کہ تو راضی ہے۔ یہی تو مرحلہ تھا کہ جنازے اٹھا کے جب سجدے میں حسین سر کٹا رہے تھے تو آیت قضائے کربلا میں آواز گونجی، ادھر کربلا لرز رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، حسین اطمینان سے سر کٹا رہے ہیں کہ آیت کی آواز گونجی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کمال ہے تیرا، کائنات مضطرب ہے، ان حالات میں بھی یہ مصائب تیرے دل کا سکون نہ چھین سکے، ایسا سجدہ تو کسی نبی نے نہ کیا، ان حالات میں
آجا جہاں سے چلا تھا، کس حال میں آجا راضیتم مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ دیکھیے یہ مرحلہ رضا، محمد کو اللہ نے راضی کیا۔ حسین نے کربلا میں مشیت کے ناز اٹھائے، جب سر کٹوایا تو مشیت کو کہنا پڑا، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، فادخلی عبادی، میرے بندوں میں خاص بندوں میں داخل ہو جا، جو تیرے نانا بابا ماں بھائی تیرا انتظار کر رہے ہیں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بس عزیزو یہ وہ حسین ہے کہ جو سید الشہداء ہے، اس کی ماں شفیع روز جزا ہے۔ ہاں اسی جنت میں سیدہ اپنے لال کے عزاداروں کو لے جائیں گی۔ جب اللہ محشر میں کہے گا میری خاص کنیز جا جنت میں جا، تو فاطمہ کہیں گی میرے رب ہم اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ ہمارے شیعہ نہ داخل ہو جائیں۔ یہ اہل بیت کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ یہاں بھی ان کے چاہنے والے سرفراز و کامیاب ہیں، یہاں بھی اللہ ان سے راضی ہے، زہرا کے شیعوں سے وہاں بھی اللہ راضی، کیونکہ بی بی ہی وہ ہیں کہ جن کی رضا اللہ کی رضا، جن کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ اللہ ہم کو فاطمہ الزہرا کے شیعوں میں انشاءاللہ شمار فرمائے اور ہمیں ان کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ پروردگارہ ہم ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔